پاکستان ISI کی جس طرح سے تہذیب کی جا رہی ہے اور جس کی وجہ سے 74 سالہ تاریخ میں پاکستان کی ISI چیف یعنی ہمارے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے ان کو کوئی فوٹو نہیں آتی کبھی. فرسٹ ٹائم وہ میڈیا پہ آئے اور انہوں نے پریس کانفرنس کی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کا فائدہ انٹرنل نقصان تو پاکستان کو ہوگا, اس کا فائدہ ہمارے جو بیرونی دشمن ہیں وہ بھی اٹھائیں گے. اور جس طرح انڈیا کے اندر شامیاں بجائے جا رہے ہیں اور خوشی کی جو ہے وہ لہر دوڑی ہوئی ہے کہ جو کام ہم 74 سال میں نہیں کر سکے وہ پاکستان کے اندر لوگوں نے, پاکستان کے ساتھ سوشل میڈیا کے لوگوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا. تو جب ہماری کل بزنس کمیونٹی سے بات ہوئی, اسپیشلی احمد بھائی سے بات ہوئی, تو انہوں نے میرے اس بات کو اتفاق کیا اور انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ پاکستان اس وقت کسی قسم کے بھی جو ہے کرائسس کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہی وجہ تھی کہ آج ہم یہاں پر موجود ہیں, میرے ساتھ تمام لوگ موجود ہیں اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جی آپ سیاست کریں, آپ ایک دوسرے کو جو مرضی کہیں, لیکن خدارا جو ہم سب آج یہاں بیٹھے ہیں تو پاکستان کی وجہ سے. میں بھی آج یہاں پر ایک پاکستانی کی حیثیت سے آیا ہوں. میں کسی سیاسی پارٹی کسی چیز کی نمائندگی نہیں کر رہا, میں پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہوں اور میرے ساتھ کے تمام دوست جو ہیں وہ سب پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. یعنی ہم سب پاکستانی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں کیونکہ اس ملک کا قرض ہے ہم سب کے اوپر. اس ملک نے آج کسی کو بزنس مین بنایا, کسی کو سیاستدان بنایا, کسی کو فوجی بنایا, کسی کو کیا انڈسٹریلسٹ بنایا, تو کسی کو ایگریکلچرسٹ بنایا, لینڈ لارڈ بنایا. اس ملک کا قرض ہے ہم سب کے اوپر. آج یہ ملک کہہ رہا ہے کہ بھائی کہ ہم سب کچھ کر لیں لیکن اپنی فوج کو اس طرح ان کے اوپر اور اپنی ISI کو جو ہماری ڈیفینس لائن ہے, جنہوں نے قربانیاں دے کر اس ملک کو بچایا ہے ہمیشہ سے, جن کی ہزاروں لاکھوں شہیدوں کی وجہ سے جو یہ ملک کا چل رہا ہے, خدارا اس کو ان اداروں کو بدنام نہ کریں, ان اداروں کے خلاف ایسی باتیں نہ کریں جس کی وجہ سے دشمن ملک اور دشمن جو پاکستان کے ہیں وہ فائدہ اٹھائیں. آج اس پریس کانفرنس کا مقصد تھا کہ ہمیں افہام و تفہیم سے چلنا چاہیے, ہمیں مل کر پاکستان کی سلامتی کے لیے اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے کام کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ایک بات سمجھنی چاہیے, ہر پارٹی کہتی ہے, سب مختلف لوگ کہتے ہیں ہماری ریڈ لائن وہ ہے, ہماری ریڈ لائن وہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ریڈ لائن اور ڈیفینس لائن, اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پاک افواج ہے. پاک افواج مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا, بزنس بھی ہوگا, یہاں کے لوگ بھی خوشحال ہوں گے اور انشاءاللہ یہ ملک آگے بڑھے گا. میں احمد جنید صاحب سے کہوں گا کہ وہ باقی بات آگے کریں اور پھر انشاءاللہ آخر میں بات کروں گا. ساتھ ہی کرتا رہتا ہوں اسے, اور کافی مستند کاروباری شخصیت ہے. ان کے ساتھ عتیق میر صاحب ہیں, اسی ادارے کو بتائیں بھی کراچی کی طالب برادری کو, کراچی کے لوگوں کی ریپرزنٹیشن اکثر دراز سے کرتے آ رہے ہیں, اور ہر کام میں جہاں ملک کی سالمیت داؤ پہ لگی ہوئی ہو یا ملک میں حالات اچھے نہ ہوں تو ان کا انپٹ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے. ان کے ساتھ فراز الرحمان صاحب ہیں جو موجودہ پارٹی کے صدر ہیں اور بڑی شخصیت ہیں, اور آج کل جو پاکستان کا سب سے بڑا کاروباری, کراچی کا سب سے بڑا کاروباری علاقہ ہے, وہ کی صدارت ان کے پاس ہے. میرے ساتھ خالد طواف صاحب ہیں جو آل پاکستان اسٹیل مینوفیکچر کے صدر بھی ہیں, محمد سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں فیڈریشن کے, اور ہمارے BPGC کے صدر بھی ہیں. ان کی بڑی خدمات ہیں کراچی چیمبر کے حوالے سے بھی, کراچی چیمبر کے صدر بھی رہ چکے ہیں. ساتھ ہی ڈاکٹر اختیار بھائی صاحب ہیں, ہماری کونسل جنرل بھی ہیں, فیڈریشن کے سابق نائب صدر بھی ہیں, اور پاکستان ڈیری مینوفیکچرز ایسوسی ایشن کے بھی کرتاؤں میں سے ہیں, اور کاروباری بہت بڑی شخصیت ہیں. ان کے ساتھ شرجیل گوکانی صاحب ہیں. شرجیل گوکانی صاحب کا تعلق ٹمبر مارکیٹ سے بھی ہے, کراچی کی طالب برادری سے بھی ہے, اور ہر موقع پر کراچی کے لیے, کاروبار کے لیے انہوں نے اپنی آواز بلند کی ہے. میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں. مختلف ان سے بھی ہم بات کرتے رہیں گے, سنتے رہیں گے. آج بیسیکلی اس پریس کانفرنس کا جو مقصد ہے وہ دو مقاصد ہیں. سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ اس وقت جو ملک میں سیاسی انتشار پھیلا ہوا ہے, ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اور پورا ملک جو ہے وہ ایک داؤ کی صورتحال میں لگا ہوا ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کاروباری حضرات
परेशान हैं, माल की तरसील है, सेल्स हैं, रिकवरी है, उन तमाम चीज़ों में जो है वो मैं समझता हूँ कि एक जम्मू कारी हो गया है और तमाम कारोबारी हजरात परेशान हैं। वैसे ही कारोबारी हालात ठीक नहीं थे, हमारा डॉलर का रेट, हमारा इन्फ्लेशन का रेट, हमारे दूसरे मामला जिसमें मुल्क में सरमादा की कमी होना, ये तमाम वो मसाइल थे कि जिनसे हम पहले दो चार थे और इसमें इस हालात में जो फंस गए हैं, इसमें हम सब इतना कहते हैं कि जी जो जमहूरी तरीका है एहतजाज का उसका हम सबको हासिल है, जमहूरी तरीके से काम हो रहा है, हमें उसकी कोई एतराज़ नहीं है और हर एक को अपनी आज़ादी राय का इजहार करना चाहिए और कर रहे हैं वो अपनी जगह पर है। लेकिन इस सिलसिले में सिर्फ एक गुजारिश ये है कि इससे मुल्क की माशी तरक्की को जो है वो नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए और तमाम सियासी हजरात को मिलजुल कर एक मेज़ पर बैठ कर इफ़ाम और तफहीम से मसाइल का हल करना चाहिए। हम कोई सियासी बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी सियासी जमात के ना खिलाफ बात कर रहे हैं, ना उसकी फेवर में बात कर रहे हैं। हम तमाम सियासी जमातों को हमारी तरफ से हदिया ये है कि आप मिलकर एक बेस पर बैठें, मसाइल का हल निकालें ताकि मुल्क की माशी तरक्की जो है वो मुतासर ना हो और ये मुल्क की माशी तरक्की अगर मुतासर होगी तो हम मज़ीद पस्ती की तरफ चले जाएंगे और ये पस्ती की तरफ जाना न सिर्फ हमारे मुतवसत तबके के लोगों के लिए, हमारे तमाम आम आवाम के लिए जो है वो एक मसले मसाइल के शिकार हो जाते हैं। मैं हाजी रफ़ीक परदेसी साहब को खुशामदीद कहूँगा, एक मुस्तरद कारोबारी शख्सियत है और माशाल्लाह इनकी बड़ी खिदमत है और हम उन सब के इनके शुक्रगुज़ार हैं कि आज हमारी दावत को यहाँ तशरीफ़ में लाए। तो दूसरी बात जो मैं करना चाह रहा था वो ये करना चाह रहा था कि जो हालिया ट्रेंड चला हुआ है जिसमें हमारी पाक अफवाज के ख़िलाफ़ मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, उनके सरबराहान के ख़िलाफ़ जो है मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनको अब्यूज़ किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि हम तमाम कारोबारी इदारे इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि ये बात मुनासिब नहीं है। हमारे अगर इन इदारों को नुकसान पहुँचा तो न सिर्फ उनकी मईशत को नुकसान पहुँचेगा, मुल्क की दाखिली सूरत-ए-हाल को नुकसान पहुँचेगा, बल्कि जो हमारी बैरूनी दाखिली सूरत-ए-हाल है उसको भी नुकसान पहुँचेगा। तमाम जो गैर मुमालिक हैं, फॉरेन कंट्रीज़ हैं, उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल है हमारे इदारों के ऊपर और इस ट्रस्ट और इस लेवल को जो है हम अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करके इस मुल्क की माशी तरक्की को कमज़ोर कर रहे हैं। इस पे मैं समझता हूँ हम तमाम लोग मुत्तफ़िक़ हैं और हम ये चाहते हैं कि इन बातों से जो है वो इज्तनाब किया जाए। इन तमाम बातों से जो है वो हमारी मुल्क की फ़ौज जो है वो खुदा न खास्ता कमज़ोर हो जाती है और इसमें एक अच्छा तासुर नहीं जाता। तो हमारा जहाँ हम ये कहते हैं कि फ़लाँ शख्स हमारी रेड लाइन है, वहाँ हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो हमारी रेड लाइन है, उसको कहीं किसी सूरत में नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। हम तहे दिल के साथ, पूरे जज्बे के साथ, हमारे उस इंस्टीट्यूशन के साथ खड़े हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की डिफेंस के लिए, पाकिस्तान में किसी भी नाम मसाइल हालात की मौजूदगी में एक बहुत बड़ा रोल और किरदार अदा किया है। उनकी बेशबहा कुर्बानियाँ हैं। वॉर अगेंस्ट टेरर की आप बात कर लें, पाकिस्तान के ज़लज़लों की बात कर लें, पाकिस्तान में सैलाब की बात कर लें या पाकिस्तान के डिफेंस की बात कर लें, तो उन्होंने हमेशा अपनी जानों का नजराना पेश करके अपनी नींदें ख़राब करके हमें अच्छी नींद दी है और मैं समझता हूँ कि हमें उनका मशहूर होना चाहिए। और ये वो हालात नहीं हैं, ये सेंसिटिव हालात हैं। पूरी दुनिया जो है वो यूक्रेन वॉर को आप ले लें, दुनिया में इन्फ्लेशन ले लें, दुनिया में रिसेशन ले लें, इन तमाम हालात में पाकिस्तान का जो सर्वाइवल है वो पाकिस्तान की यकजहती है। पाकिस्तान की यकजहती न सिर्फ कारोबारी तौर पे, हमारी दिफाई तौर पे, बल्कि सियासी तौर पे। तो आज हम इसी मकसद के लिए जमा हुए हैं कि अपना मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर अवाम के सामने पेश करें और इस मौक़िफ़ में हम बिल्कुल साफ और बाशगाफ अल्फाज में ये कहना चाहते हैं कि हम अपने इदारों के साथ खड़े हुए हैं। उन इदारों ने हमेशा पाकिस्तान की हिफाजत की है, पाकिस्तान की माशी तरक्की में अपना ड्यू रोल अपनी मैंडेट से बढ़कर अदा किया है और हम किसी तौर पे भी ये नहीं चाहते कि इस मुल्क इंतजार के शिकार हो। सियासी तौर पर हम इस्तेकाम चाहते हैं और इस इस्तेकाम में जो कुछ भी कारोबारी हज़रात की मदद हो सकती है, कारोबारी लोग यहाँ जमा हैं, यहाँ फेडरेशन के नुमाइंदे भी हैं, चैम्बर के नुमाइंदे भी हैं, टाउन एसोसिएशन के नुमाइंदे भी हैं,
مقامی جو تاجر تنظیمیں ہیں ان کی نمائندگی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مناسب نمائندگی ہے اس بات کو باور کرانے کے لیے کہ ہم ملک میں کوئی افراتفری نہیں چاہتے، ہم ملک میں کوئی انتشار نہیں چاہتے، ہم اپنی پاک فوج کے خلاف کوئی کنڈمنیشن نہیں چاہتے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تمام مل جل کر اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کی فلاح کے لیے، اس ملک کی بہبود کے لیے کام کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو موقف ہے، تمام ساتھی میرے تمام سینئر جو یہاں موجود ہیں وہ اس سے اتفاق کریں گے، اور میں درخواست کروں گا سب سے پہلے زبیر طفیل صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات سے آگاہ کریں، اپنے موقف سے آگاہ کریں۔ میں شوکت سلیمان صاحب کو، سلیمان چاہتا صاحب کو جو کراچی چیمبر کے بالترتیب نائب اور سینئر نائب صدر ہیں وہ تشریف لائے ہیں، ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ جہاں بھی آگے بڑے کسی ملک کے دفاع کے لیے جنرل دونوں حساب سے اپنا رول ادا کرتی ہے، لیکن آج جو حالات چل رہے ہیں ہم ان دونوں چیزوں کو ضرور کر رہے ہیں۔ لیکن پہلے آپ معیشت کی بات کریں تو معیشت جو امتحان میں کھڑی ہے، ہمیں بارہا یہ پچھلے 4 مہینے سے کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ سری لنکا نہ بچیں، سری لنکا جیسی معیشت نہ آ جائے، اللہ کا کرم ہے ہم اس وقت کرتے ہیں، لیکن ہم تھوڑا سا پچھلے ضرور ہیں، لیکن ابھی ہم نے اس کو اوور تھرو نہیں کیا۔ ہمارے اگر آپ ریزرو دیکھیں تو ہمارے ریزرو ابھی 1.5 بلین آنے کے بعد شاید تقریباً 8 یا 9 بلین ڈالر کے قریب ہے، کیونکہ کچھ بھی نہیں اگر آپ ہمارا امپورٹ دیکھیں۔ اس کے لیے میں کئی درخواست کو تمام پارٹی سے کروں گا کہ ملک میں، اور یہ آج سے نہیں ہے کہ ہم پچھلے کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ملک کی معیشت کے لیے ایک باقاعدہ ایک ایگریمنٹ بنایا جائے، اس میں تمام جماعتیں ہوں۔ دیکھیے آج جو صورت حال ہوئی ہے، شاید آپ کو معلوم ہوگا، نئی جگہ بتا دیں، اس وقت فورن انویسٹمنٹ جو ایف ڈی آئی وہ ملک میں آلموسٹ زیرو ہوگی۔ کوئی فورن انویسٹر پچھلے کئی عرصے سے آپ کے آنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ملک کی معیشت بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے کام کرتا ہے کہ باہر کے سرمایہ کار جو ہے وہ ہمارے آئیں اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کریں۔ میڈیم انویسٹمنٹ آئے گا بس پاکٹ کی عمر ایسے آئے گی کہ جب تھوڑی سی بھی آپ خراب ہوتی ہے ملک میں سیاسی طور پر انویسٹمنٹ تھوڑی واپس چلا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت سے بھی درخواست کروں گا، اسی طرح میں اپوزیشن سے بھی درخواست کروں گا، بلکہ ایف ڈی آئی کے جو ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے لوگوں کے بڑی جب آئے گا جب آپ کے ملک میں سیاسی طور پر جو ہے وہ ایک استحکام ہوگا۔ اس سے پہلے ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہم ایک دہشت گردی میں چل رہے تھے، الحمدللہ آج میں پی ایف بھی پلیئر ہو گئے، سب چیزیں بہتر ہیں۔ اگر آج ہم اپنے انٹرنل علاقے کریں تو شاید اس ملک میں جو ہمارے پاس مسائل ہیں، آج ہم چیلنج مقابلہ کریں ہمارے پیپر کے تعلق سے آج ہم بہت کمپلیٹر ہو سکتے ہیں اگر ہمارے یہاں جو ہے کچھ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی درخواست یہ ہے تمام جماعتوں سے کہ حساب کے معیشت جو ہے وہ سائن کیا جائے، اور ایٹ لیسٹ 10 سے 15 سال یا 20 سال کے لیے وہ سائن کرے تاکہ کوئی حکومت آئے، کوئی حکومت جائے ہماری معیشت میں جو ہے وہ پازیٹیو اثرات آئے، ہم کو پتا ہو یہ پالیسی ہے، ہم ان پالیسیز کے ساتھ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ دوسرا سب سے زیادہ ملک کو کمزور کرنے کی جو کام انڈیا بہت عرصے سے لگا ہوا تھا، آج میں کیا کیا اقدامات انہوں نے نہیں لگائے، اگر آپ کسی تعلیم میں چلتے ہیں تو آج وہ اقدامات بجائے ان کے آج ہمارے اندر سے ہم ہونے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی افسوسناک اور شرمناک بات ہے، ہم سب کو ایک ہونا چاہیے اس ملک کی، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم نہیں، اگر ملک نہیں تو ہم نہیں۔ تو میں تمام لوگوں سے درخواست کروں گا کہ فوج کے ساتھ ایسا کام کریں، اور آج میں تمام بزنس کمیٹی میں آپ کو یہ بھی کہوں، بزنس کمیونٹی ہر طرح سے ہر لحاظ سے اپنی فوج کے ساتھ ہے، اگر ضرورت ہوگی صرف فوج ہی لڑے گی بلکہ ہم تمام بزنس کمیونٹی جو آج بھی لڑ رہے ہیں معیشت کے فرنٹ پہ ہم شامل لڑ رہے ہیں، لیکن جہاں ہماری فوج کو ہماری ضرورت ہوگی ہم ہر طرح سے ان کے لیے حاضر ہیں۔ ہمیں ذرا ٹیکنوں کو اور بھی موضوع پہ پریس کانفرنس کریں تو میں فوراً میں نے کہا کہ سارے کام چھوڑ کے یہاں پہ آؤں، اور اس وقت جو معیشت جب وہ حالی کا شکار ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہاں پہ پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے۔ تو جیسے میرا بھی مطالبہ سب سیاسی جماعتوں سے یہ ہے کہ ہمیں ایک معیشت کے پہ چارٹر آف اکانومی بنانا چاہیے، جو کہ سب ساری پولیٹیکل پارٹیاں بیٹھیں مل کے بنائیں، ہمیں وے فارورڈ دیں، کیونکہ دیکھیں ہم لوگ کاروباری لوگ ہیں، ہمیں اگر آپ ایک اچھا انوائرمنٹ دیں تو ہم کام کرنے میں آپ کو انشاءاللہ وہ چیزیں کر کے دیں گے جو ملک کو ضرورت ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ آج ایک پرابلم آتی ہے کل دوسری پرابلم آتی ہے۔ جو بھی آپ کی پالیٹکس ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں کریں، نہ کہ ملک کو نقصان پہنچائیں اور نہ کہ معیشت کو نقصان پہنچائیں۔ ملک کو نقصان پہنچانے میں دونوں چیزیں شامل ہیں کہ جب آپ کی ڈیفینس کمزور ہوگی تو وہ بھی اس میں ملک کو نقصان پہنچے گا۔ ان دونوں چیزوں سے ہٹتے ہوئے
میرا پرزور مطالبہ اس پلیٹ فارم سے بھی ہے اور وہاں ہر جگہ یہ مطالبہ میں کرتا بھی آیا ہوں کہ ہمیں ایک چارٹر آف اکانومی بنانا چاہیے جو کہ 10-15 سال 20 سال کے لیے ہو. ہم جب تک آپ ہمیں آگے کا ویژن نہیں دیں گے 2035 2040 جب تک آپ ہمیں ایسا ویژن نہیں دیں گے تو ہم کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں کر سکیں گے. اور ایف ڈی آئی جب بھی جس ملک میں آتی ہے وہ ملک ترقی کرتا ہے, اور جیسے کہ اس وقت بالکل ہی منیمم لیول پہ پہنچ چکی ہے, کوئی بھی اس پر انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ آپ کی پالیسیوں کا فقدان ہے. پالیسی آج نہیں پتا کہ کیا ہے اور کل کیا ہوگی. تو ہمیں ابھی ہمارا بالکل ٹائم اس وقت زیادہ ہم ڈیلے کر چکے ہیں. ایسا نہ ہو کہ پانی سر سے اونچا ہو جائے, اور ہمیں آج بھی ساری سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے ایسا کوئی ایک میثاق بنانا چاہیے جس سے ہم آگے کاروباری طور پہ اگر ملک ترقی کرے گا تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور اس وقت جو کراچی میں لا اینڈ آرڈر پوزیشن ہے جو اس وقت ماشاءاللہ بہت اچھی ہے ایز کمپیئر ٹو پچھلے 5-6 سال 8 سال میں, تو جس نے یہ کرا ہے ہمیں سب کو پتا ہے کہ کون اس میں کرتا ہے, کہاں کس وقت ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. سیلاب آیا تو سب سے پہلے ریسکیو کس نے کرا, تو ہمیں ان کو منائی نہیں کرنا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ ہم جو بھی اپنے پولیٹیکل چیزیں ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھ کے حل کریں, نہ کہ معیشت تباہ ہو اور ان کے حالات خراب ہوں. بس اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں کے توسط آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے, اور اسی آپ لوگوں کے توسط سے میں دوبارہ یہ ریکویسٹ کروں گا جو بھی صاحب اقتدار ہیں, جو بھی اس وقت وہ صاحب معاملات ہیں کہ میثاق جمہوریت بنائیں. اس وقت ٹائم ہے, جتنا آگے ٹائم چلا جائے گا ہم پیچھے اور مزید پیچھے ہوتے رہیں گے. شکریہ.